اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ مالک کا ارشاد ہے کہ بڑی برکتوں والی ذات ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں اس پوری کائنات کی حکومت ہے، اور یہ حکومت اس کو کہیں ورثے میں نہیں ملی ہے یا کسی سے چھینی نہیں ہے، یہ اس نے خود پیدا کی ہے۔ اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ صرف اس ایک آیت کو اگر یہ آج مسلمان مان لیں تو یقین کیجئے پوری دنیا پر حکومت کرے۔ قرآن کی ہر آیت، قرآن کا ہر مضمون اپنی مثال آپ ہے، اور علم کا ایک سمندر ہے، شرک کا رد ہے، توحید کا بیان ہے۔ یہاں فرمایا برکتوں والی ذات اللہ کی ہے، اور دیکھیے آج ہماری پوری قوم ہے کیا کہتی ہے، یہ ہم نے 11ویں کی تھی بڑی برکت ہوتی ہے اس سے، یہ میلاد کراتے ہیں تو برکت ہو جاتی ہے، یہ بابا کی چادر چڑھائی تھی، منت مانگی تھی تو یہ برکت ہو گئی ہے، جی کھانے میں برکت ہو گئی ہے، مال میں برکت ہو گئی ہے، اولاد اس کی وجہ سے ہوئی ہے، طفیل محمد ہے، یہ کرامت حسین ہے۔ تو یہ خالص کفر ہے، خالص شرک ہے، اللہ کی توہین ہے، قرآن کا انکار ہے، کلمے کا انکار ہے، اور اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والا معاملہ ہے۔ پھر مالک فرماتا ہے وہ اللہ تمہارا مالک جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو پوچھو ان مسلمانوں سے اس آیت کو مانتے ہو؟ ہاں کہتے مانتے ہیں۔ بھائی اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو پھر تم عبد القادر کیوں کوئی پکارتے ہو مدد کے لیے؟ پھر تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ پھر تم یا رسول مدد کیوں کہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے تمہارے دماغ کے اندر ہے کہ کچھ مصیبتیں تو اللہ ٹالتا ہے اور کچھ مصیبتیں یہ ٹالتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر نہیں ہے تمہارے خیال کے مطابق۔ اگر تم ہر چیز پر قادر اللہ کو مانو تو کبھی شرک نہ کرو، کبھی کسی اور کو نہ پکارو، کبھی کسی مزار کے اوپر سجدے نہ کرو، کبھی کسی پیر کی پنڈلیاں تمہیں نہ دبانی پڑے، کبھی اپنی ماں اور بہنوں کو پیروں کے سامنے جا کے تم بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ اپنی عزت نہ نیلام کرنی پڑے، کبھی تمہیں تعویذ گنڈا اور امام زامن نہ باندھنا پڑے، اگر تم ان اللہ علی کل شیء قدیر کو مانو۔ حیرت یہ ہے کہ میں نے ایک مزار کے اوپر اس آیت کو لکھا ہوا دیکھا، گویا یہ مشرک یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بابے کو قدرت دے دی ہے، اس بات پر اللہ قادر ہے کہ اپنے بندوں کو قدرت دے دے۔ ان کے دماغوں میں اس طریقے سے قرآن کا معنی مفہوم آتا ہے، اصل میں ان کے مولویوں نے ان کو بتایا ہی نہیں ہے، انہوں نے شرک کے جال کے اندر ان کو پھنسایا ہے، ان کا مال بھی لوٹا ہے، اذان دینے کے پیسے لیتے ہیں، امامت کے پیسے لیتے ہیں، اور ان کو شرک اور کفر کی وادیوں کے اندر دھکیلتے ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کا جھگڑا ہوگا بڑا خوفناک، یہ آگے چلنے والے اور پیچھے چلنے والے وہاں جھگڑیں گے۔ آگے چلنے والے خود الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، اور پیچھے مرید اور ورکر اور ووٹر جتنے ہیں یا جوان ہیں اپنے بڑوں کو، سرداروں کو کہیں گے بے ایمانو تم ہمارے بڑے تھے اور بڑے بڑے تمہارے وعدے تھے، اور تم نے یہ ہمیں بتایا تھا پیر جو میرا دمڑیاں والا پیر شاہ کے اندر ہر مشکل وچ مدد کریں دا دواں جہانا اندر، ادھر بھی اگر پھنس گئے تو ادھر بھی مدد کرے گا، وہ کیوں نہیں مدد کرتے ہو؟ تو آگے چلنے والے بڑے اپنے مریدوں اور ووٹروں اور جوانوں سے کہیں گے کہ ہمارا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، تم خود دوڑے پیچھے ہمارے بھاگتے تھے، تمہارے سامنے یہ دعوت آئی تھی، اللہ کے بندوں نے تمہیں بتایا تھا کہ تمہارا معبود، تمہارا داتا، تمہارا دستگیر مشکل کشا ایک ہے، اور شرک نہ کرو، شرک سے باز آ جاؤ، تمہیں ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا اپنے بڑوں کے ساتھ، ان صوفیوں کے ساتھ، آج جن کو کہتے ہو کہ بڑی کرنی والی سرکار تھے جنہوں نے تمہیں اس راستے کے اوپر ڈالا ہے، چاہے یہ کشف المحجوب والے ہوں، چاہے انفاس العارفین والے ہوں، غنیت الطالبین والے ہوں، یا مکتوبات ربانی والے ہوں، یا مجدد الفسانی، سارے صوفی، کوئی صوفی ایسا نہیں ہے جو شرک کا دائی نہ ہو، مزار پرست نہ ہو، قوالیاں نہ گاتا ہو، نعتیں نہ پڑھتا ہو، اور اللہ کے اور بندوں کے درمیان جو حائل نہ ہو۔ آؤ نا یار، اللہ کا بات سنو یار، تم دور بات، بھائی اللہ کا بات سنو، ادھر آؤ، قسمت کی بات ہے بھائی، جس کو اللہ سنائے گا وہی آئے اللہ کا بات سنو، ابھی بات کرتا ہے، ادھر آؤ، نزدیک آؤ۔ گا۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ اچھا چلے کوئی نہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، کس طرح بلائے گا؟ آرام سے آرام سے، صحیح اللہ کا بات، سنو۔ خوش جب قرآن پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، اس کو مذاق نہ سمجھا جائے، اس کو مذاق نہ سمجھا جائے۔
دیکھیے یہی نچوڑ یہی ہے، خلاصہ یہی ہے پورے قرآن کا، پورے دین کا، جس کو ہم کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو دل کی گہرائی سے اس کو پڑھے گا، مانے گا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان اس کا اقرار کرے اور دل اس کی تصدیق کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی پکارے جانے کے لائق نہیں ہے، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں ہے، پھر کیوں یہ پکارتے ہیں یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد؟ پھر 11ویں کہاں سے آ گئی، 12ویں کے کیک کہاں سے آ گئے، پھر 10 محرم کی شربت کہاں سے آ گئے؟ اللہ کے بندو، یہ مزاروں پر چڑھاوے اور بکرے اور چھترے، کوئی پھلڑیاں بانٹتا ہے، کوئی پتاشے بانٹتا ہے، کوئی پنڈارے کر رہا ہے، کوئی چھوارے بانٹ رہا ہے، یہ ساری شرک کی قسمیں، اور ان ساری نظر و نیازوں کو اللہ تعالیٰ نے سور کے گوشت سے زیادہ نجس اور حرام قرار دیا ہے، 4 جگہ ایک ہی ترتیب کے ساتھ۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ تمہارا مالک کہتا ہے کہ میں نے 4 چیزیں خصوصیت کے ساتھ حرام کی ہیں، یہ مردار ہے، یہ سور کا گوشت ہے، یہ لہو ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ جو کوئی نظر و نیاز کی جاتی ہے کسی اور کی طرف، یہ فلاں کی ہے جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا بیچ میں نام آ جائے، چاہے کوئی بھی تم کہو، کسی مزار کے اوپر جا کے کہو گے یہ اللہ کے نام کیا، تو اللہ فرماتا وما ذبح علی النصب، کسی استان کے اوپر جب تم اللہ کی بھی دو گے، اتنا غیور رب ہے وہ اس کو نہیں قبول کرتا ہے، اسی بابا کے نام کی ہے، وہ عبد القادر جیلانی کے نام کی ہے، وہ مزار کے نام کی ہے، مالک شرک کو قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں آتا ہے تمہارا مالک اتنا غیور ہے کہ اگر پوری کی پوری عبادت تم اللہ کی کرو، صرف ایک لمحے کے لیے ایک چاول کا ایک کونا اگر کسی اور کے نام کے دے دو، تو جو اللہ کی عبادت کی ہے مالک وہ بھی تمہارے منہ پر مارتا ہے، کہتا ہے یہ بھی اسی کو دے دو۔ اس طرح غیور رب ہے، یقین کرو، غیرت والا رب ہے، چاہے تھوڑی کرو لیکن خالص اللہ کی کرو میرے پیارے بھائیو، تب تمہاری جان جہنم کی آگ سے بچے گی، ورنہ ان مولویوں اور پیروں کے ساتھ ہمیشہ کی آگ میں رہنا پڑے گا۔ یہ ایک بات ہے جو قرآن اور حدیث کا نچوڑ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں، ان کی پیروی کرنی ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، انہوں نے جو راستہ دکھایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قبروں کو کچا رکھو، نبی علیہ السلام نے فرمایا عرس اور میلے نہ کرو، ان کے اوپر گھمند نہ بناؤ۔ افسوس یہ ہے کہ اسی نبی کی قبر کو گنبد بنا دیا گیا، اندازہ لگائیے۔ اسی طرح کی بات ہے جس طرح ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے، اسی ابراہیم علیہ السلام کا بت بنا دیا بعد والوں نے۔ یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعویذ گنڈا شرک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مؤذن اس کو رکھو جو اجرت نہ لے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یعنی کہ فرقوں میں نہ بٹنا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا۔ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب ہے اور یہ میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کے بندے ضرورت اس بات کی ہے دین خالص کی طرف پڑھ جاؤ، اپنے مالک اور خالق کے بندے بن جاؤ، اسی میں ہماری دنیا میں بھی عزت ہوگی اور آخرت میں بھی، ورنہ جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے۔ جو مر گئے اسی شرک کے اوپر وہ گئے آگ میں چلے گئے، اب ان کو واپس نہیں لا سکتے ہو، لیکن جو زندہ ہے ان کو سمجھا سکتے ہو، خود اپنا رخ اللہ کی طرف کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔